الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل شأنه في سورة الأعراف وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، اس عالم اثر و تاثیر میں انسان آنکھ کھولنے سے پہلے مختلف تخلیقی مراحل سے گزرتا ہے، جس کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ دہر یا سورہ انسان میں پہلی آیت میں اشارہ فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً زمانے میں انسان پر ایک وقت، ایک گھڑی ایسی بھی گزری کہ جب وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یعنی اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے رحم مادر میں نطفہ اور لوتھڑا اور گوشت کی شکل اور
حسن اور رعنائی کا پیکر انسان بنائے جانے سے پہلے جب اس کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ فرما رہے ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو مرد و زن کے اختلاط سے پیدا فرمایا، ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا، نبتلی تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ اس دنیا میں ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی، آدم سے وجود بخشا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی آزادی خیر و شر پر مکمل عمل کرنے کی جو آزادی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس میں اس کی آزمائش مقصود ہے کہ وہ خیر کے کام کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کی طلب میں لگتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے پیچھے لگاتا ہے، یا شر و برائی اور گناہوں کے کام کر کے معاصی و منکرات کے پیچھے لگ کر اللہ رب العالمین کے غضب و غضب اور اس کی ناراضگی کے کاموں میں اپنی زندگی کو لگاتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بھالتا انسان بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر پیدا فرما کر یوں ہی بیکار چھوڑ نہیں دیا، بے مقصد زندگی گزارنے کے لیے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا، کتابیں آسمانی ہدایتیں نازل فرمائی گئیں تاکہ زندگی کے شاہراہ میں ہم اس کو ڈالیں اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے کام کریں۔ ہدینہ السبیل، دونوں راستے ہم نے دکھلا دیے، خیر کے بھی اور شر کے بھی، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو خیر کے کام کر کے وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ، اطاعت شعار بندہ بن جائے، یا شر کے کام کر کے اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ بن جائے، ناشکرا بندہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشہور و معروف حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، تم میں سے ہر انسان صبح کرتا ہے، صبح کو آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنی جان کا سودا کرنے والا ہوتا ہے۔ فبائع نفسہ فمعتقها، تو یا تو وہ اپنی جان کا سودا اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کی رضا کے کام کر کے جنت کے عوض کر لیتا ہے، فمعتقها، تو اس کو آزاد کرا لیتا ہے جہنم کی آگ سے، او موبقها، یا اس کا الٹا کر کے اپنے نفس کا سودا جہنم کے بدلے کر لیتا ہے اور اس کو ہلاکت و بربادی میں ڈھکیل دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے اس مرحلے سے بھی پہلے، جان پھونکے جانے سے پہلے، نطفے کی شکل عطا کیے جانے سے پہلے، گوشت کا لوتھڑا بنائے جانے سے پہلے اور شکل و صورت عطا کیے جانے سے پہلے، بچے کی شکل میں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کو عالم ارواح سے جوڑا ہے، عالم ذر سے۔ سورہ اعراف کی جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ رب العالمین نے، آپ کے پروردگار نے بنی آدم سے یہ عہد و پیمان لیا، ان کی اولاد سے، آدم علیہ السلام کی ذریت سے یہ عہد و پیمان لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس عہد و پیمان پر اللہ رب العالمین نے خود انہی کو گواہ بنایا۔ الست بربکم، عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری مخلوقات کو پیدا فرما کر، ان کی روحوں کو پیدا فرما کر ان سے یہ عہد و پیمان لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا مالک، تمہارا رب، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟
قالوا بلا شہدنا، سب نے بیک آواز ہو کر یہ جواب دیا اللہ رب العالمین کو، کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ گواہی اس لیے لی ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ عذر پیش کرنے کا تمہیں موقع نہ ملے کہ ہم تو اس عہد و پیمان سے غافل تھے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اچھا، یہ عہد و پیمان آج ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے تو وہ بتلا نہیں سکتا، اسے یاد نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہیں یاد ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، عقل و شعور اور دانائی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس کے گھر کے ماں باپ، اس کے خاندان کے بزرگ، عزت دار لوگ اسے بتلاتے ہیں تمہارے ماں باپ یہ ہیں۔ پیدا ہوا اسے کیا معلوم میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ لوگوں کے بتلانے پر اسے معلوم ہوتا، یقین کر لیتا ہے۔ بڑے لوگ، باعزت لوگ، باوقار لوگ، انہوں نے بتلایا ہے، یقین کر لیا۔ تو اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ باوقار، باعزت ہستی کوئی ہو نہیں سکتی جن پر بھروسہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے اس عہد و پیمان کو لوگوں کو یاد دلائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یاد دہانی کرانے کے لیے اور ہدایت کے تمام بندوبست کروانے کے لیے آسمانی ہدایتیں اور کتابیں بھی نازل فرمائی گئی۔ بچہ جب اس کے بعد تخلیق کے اگلے مراحل سے گزرتا ہے، اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، پیدا ہوتا ہے اس عالم اثر و تاثیر میں، تو وہ روتا ہوا آتا ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی تاریخ دان نے یہ قلم بند کیا ہو کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہو اور رویا نہ ہو، سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے۔ فلاسفہ نے اس کی بڑی حکمتیں بیان فرمائی، لیکن میں فلاسفہ کی ان حکمتوں کو بیان کرنے سے دریغ کرتے ہوئے ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، دریافت کیا، کہا کہ صف لنا الدنیا، آپ ہمارے لیے دنیا کی حقیقت بیان فرما دیجئے۔ کہا کہ ما آصف لک دارا اولها بکا و اوسطها عنا و آخرها فنا، میں کیا بتلاؤں ایک ایسے گھر کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں، جہاں کا آغاز رونے سے ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وَأَوْسَطُهَا عَنَا، اور دنیا کی ساری زندگی مصائب و آلام، مشقتوں سے بھری، تکلیفوں سے بھری، ابتلاء اور آزمائش سے گری ہوئی ہوتی ہے، وَآخِرُهَا فَنَا، اور آخر میں سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے اور انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ شاعر نے کہا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، اے ابن آدم، جب تیری ماں نے تجھے جنا تو روتا ہوا اس دنیا میں آیا اور تیرے ارد گرد لوگ ہنس رہے تھے۔ فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا يَوْمَ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، تو اس دنیا سے جاتے ہوئے، جب تم دنیا میں آئے روتے ہوئے، تو تم اس دنیا سے جاتے ہوئے ایسے اعمال کرو کہ جب وہ تمہارے جانے پر، تمہاری جدائی پر غمگین ہو رو رہے ہوں، جو ہنسنے والے تھے تمہاری آمد پر، کہ تم ہنستے ہوئے اس دنیا سے جاؤ، ایسے اعمال کر لو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جب دنیا میں پیدا ہوا تو اس کی حیثیت کیا تھی، اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نہ تو سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، اس کے اندر اس کی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دھیرے دھیرے سب کچھ سکھلایا، سننے، دیکھنے، سمجھنے، ہر ایک چیز کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ رب العالمین کی فطرت، توحید، اصل دین پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے، توحید پر سب کے سب گامزن تھے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا زمانہ 10 صدیوں پر محیط رہا ہے. 9,500 سال تک کا زمانہ یا 8,500 سال تک کا زمانہ, کیونکہ اس زمانے میں 1 صدی کا اطلاق 900 سال 1,000 سال پر کیا جاتا تھا. انسانوں کی عمر وہی ہوا کرتی تھی. یہ سب کے سب توحید پر تھے. شرک, بت پرستی کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں تھی. تو اللہ رب العالمین نے توحید پر, اصل فطرت پر انسانوں کو, بچوں کو پیدا فرمایا, تخلیق فرمائی. اس تخلیق کو بدلا کس نے؟ اس میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا. تو اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں, یا نصرانی, یا مجوسی, عیسائی. جس گھر میں, جس تعلیم میں وہ نشو و نما پائے اور جس ماحول میں وہ پرورش پائے, اس ماحول کے اثر لے کر وہ جیتا ہے اور اسی میں پلتا ہے, بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. جو اصل دین فطرت سے پھر جانے والے اور ان کی تعلیم و تربیت الٹی جب ہوتی ہے, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے, ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں؟ یہ چوپایوں سے بھی, جانوروں سے بھی زیادہ غیر گزرے یا اس سے بھی کہیں زیادہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا سورہ اعقاف میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اور ہم نے اس دنیا میں انسانوں اور جناتوں کی بڑی تعداد کو پیدا فرما کر اس روئے زمین پر پھیلا دیا جہنم کو بھرنے کے لیے. لِجَهَنَّمَ, جہنم کو بھرنے کے لیے انسانوں اور جناتوں کی بڑی تعداد, بڑی ذریت کو, بنی آدم کو پیدا کر کے اس روئے زمین پر پھیلا دیا. وہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, جن کے پاس ایسے دل ہیں جو حکمت و دانائی کی, ہدایت کی باتیں سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھنے والے دل نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان تو ہیں لیکن عبرت کے کانوں سے نہیں سنتے, نصیحت حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون, یہ چوپایوں جانوروں سے بھی زیادہ غیر گزرے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون, اور یہی لوگ اپنے مقصد حقیقی سے بھٹک جانے والے, غافل و بے پرواہ ہیں اللہ رب العالمین کی معرفت, اس کی توحید, توحید ربوبیت, توحید عبادت, توحید اسماء و صفات, ان سب سے غافل و بے پرواہ ہیں. ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. اور جب بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے. آگے کا مرحلہ اس لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ توحید اور ایمان پر نشو و نما اور پرورش پائے, پروان چڑھے. اگر اس کے الٹا اس کی تربیت ہو, مسلمان کے گھر تو پیدا ہو لیکن اس کی تربیت اسلامی نہ ہو, تو وہ لا محالہ خیر سے, اگر اس کو خیر کی طرف مائل نہیں کریں گے, خیر کے کاموں کی تربیت اس کی نہیں کریں گے, تو وہ آٹومیٹک شر میں مبتلا ہو جائے گا. گانے بجانوں میں اور دنیا کی تمام رنگینیوں میں وہ مبتلا ہو کر اپنے مقصد حقیقی کو بلا کر اپنی زندگی کو برباد کرے گا, برائیگاں کرے گا. اللہ رب العالمین نے جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان ذرا یہ بتلا کہ تجھ کو تیرے بزرگ و برتر باعزت پروردگار مالک حقیقی خالق کے کائنات سے کس نے غافل و بے پرواہ دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا فرمایا, عدم سے وجود بخشا, تیرے اندر جان ڈالی اور تیری سانسوں کے چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا انتظام اور بندوبست فرمایا انسان کے جسم میں. فسوا کا, درست انسان بنایا, دیکھتا بالتا سنتا, ایسا نہیں کہ لنگڑا لولا کانا بنا دیا. فسوا کا فعدلک, اور درست ٹھیک ٹھاک بنایا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین انسانوں کو اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون,
تم نشانیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت پر، اس کے اصل مالک اور خالق ہونے پر، وفی انفسکم افلا تبصرون، تو تم خود اپنے وجود پر، اپنے آپ پر، اپنے نفس میں غور کر لو، اپنے اندر دیکھ لو، کیا تم عقل و بصیرت نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ حضرت عاص بن وائل السہمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، زمانہ جاہلیت میں مشرک تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اپنی دعوت میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم ہوگی، اللہ رب العالمین تمہارے ایک ایک اعمال کا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا، اور تم سب مر کر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو اس نے ہڈی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دکھاتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے کہا، اتزعم یا محمد ان ربک یعید هذا العظم، اے محمد کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہارا پروردگار اس ہڈی پر دوبارہ گوشت چڑھا کر اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس نے اس کو چور چور کر آپ کے منہ پر اڑا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ نعم یبعث اللہ ھذا، اللہ رب العالمین اس ہڈی پر دوبارہ گوشت چڑھا کر واپس ویسے ہی انسان بنائے گا، ثم یمیتک ثم یحییک ثم یدخلک نار جہنم، تجھے اس دنیا سے اٹھائے گا موت دے کر اور دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا اور تجھے آتش دوزخ میں داخل کرے گا۔ اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي خَلَقَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہتا ہے ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اپنی پیدائش خلقت کے مراحل کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد، سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، کہہ دیجئے کہ اس کو دوبارہ وہی ذات زندہ کرے گی اور اس میں جان ڈالے گی گوشت و پوست چڑھانے کے بعد جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وہ بکل خلق علیم، وہ تمام قسم کی پیدائش اور تخلیق کے بارے میں جانتا ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا کیے جانا بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی فارمولے کے، یہ زیادہ مشکل ہے، یا دوبارہ پیدا کیا جانا، ایک فارمولہ، ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا، اس کے مطابق دوبارہ پیدا کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے۔ یہ ہماری عقل و شعور کے مطابق، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلی مرتبہ پیدا کیے جانا یہ زیادہ مشکل ہے، تو اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں نہیں قادر ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں ان کو دلیل دی گئی دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اور ان کو سمجھایا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ جب آگے 7 سال کا ہو جاتا ہے، مروا ابناءکم للصلاۃ ل7 واضربوہم علیہا ل10، کہا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جانے پر اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو ضرب لگاؤ۔ نماز کا عادی بننا چاہیے۔ اور اس کے آگے جب 40 سال کی عمر کو، پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے انسان، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو وہ جب پختگی عمر کو پہنچتا ہے اور 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے انسان، تو اگر اس کی نشو و نما تربیت اسلامی ہے، توحید پر پلا بڑا ہے، تب وہ یہ دعا اللہ رب العالمین سے کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ دعا اللہ رب العالمین سے ہر وقت کرنی چاہیے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار تو مجھے توفیق دے، میری مدد فرمائے اس بات پر کہ میں تیری عبادت و بندگی اور شکر گزاری، تیری رضا کے کام بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام و اکرام کیا اور جو میرے والدین پر کیا، اور میں نیک اعمال کر لوں، اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو سجا لوں اور سنواروں تاکہ تو راضی ہو جائے۔
تو یہ دعا مومن صفت موحد انسان ہر وقت اللہ رب العالمین سے کرتا رہتا ہے، اپنی دعاؤں میں ان کلمات کو دہراتا رہتا ہے۔ اور اگر 40 سال کا ہونے کے بعد بھی ہدایت اور رہنمائی اس کو حاصل نہ ہو، صحیح دین کی سمجھ اور نمازوں کی پابندی کرنے والا نہ ہو، غافل و بے پرواہ انسان ہو، تو اس کے بابت ایک محدث کا، ایک مفسر کا قول ہے، محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ تم یہ یقین کر لو، یہ جان لو کہ وہ اب راہ راست پر، ہدایت پر لگنے والا نہیں ہے، اس کی طرف پلٹنے والا نہیں ہے۔ اور 40 سال کی عمر جو پختگی کی عمر ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی، تمہاری عمر میں، زندگی میں اتنی برکت نہیں دی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اپنے لیے نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور اپنی زندگی کو اس کے صحیح مقصد کے تئیں گزار سکتا تھا، اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں اسے لگا سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہیں اتنی مہلت دی گئی، 40 سال کی عمر تمہیں عطا کی گئی، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، کتابیں نازل کی گئی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ نذیر سے مراد، ایک مفسر لکھتا ہے کہ شیب جوانی کی عمر ہے، یعنی 40 سال کی یہ عمر، جب اس کے بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب میری عمر 40 سال کی ہوئی، میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے داڑھی کے بالوں میں سفیدی ظاہر ہونے لگی، تو انہوں نے ایک بات کہا کہ واللہ ما وصفت الشیب کشیء کان فی الشباب، کہا کہ میں اس جوانی کی، اس پختگی کی اس عمر کو، ایک چیز جو میری جوانی میں آئی، میں تصور کرتا تھا بس اتنا مختصر سا وقت اور لمحہ مجھے ملا، اور وہ گزری کیسے، زندگی ختم کیسے ہوئی، تو اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی، وَوَاللَّهِ مَا وَصَفْتُ الشَّبَابَ إِلَّا كَشَيْءٍ كَانَ فِي يَدِي ثُمَّ سَقَطَ، کہا کہ میری جوانی کیسے ختم ہوئی، میں اس کو اسی طرح خیال کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایک چیز تھی جو آئی اور گر گئی، میری جوانی آئی اور چلی گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے اتنی مہلت دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اپنے لیے عبرت و موعظت کا سامان پیدا کر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد انسان جوانی کی عمر ڈلنے کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تخلیق کے اس مراحل سے بھی گزرتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يُبْصِرُونَ، اور جب جس کو ہم اس دنیا کی زندگی میں اس کی عمر کو دراز کرتے ہیں، اس کی عمر کو بڑھاتے ہیں، اس کو لمبی عمر عطا کرتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کی پیدائش الٹی ہو جاتی ہے، یعنی بچے جیسا ہو جاتا ہے، جس طرح شروع میں پیدا ہوا تھا، خلقت الٹی ہو جاتی ہے، اس کی عقل بچوں جیسی، اس کا ادراک بچوں جیسا، اس کی سمجھ بوجھ یہ بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ افلا یبصرون، کیا یہ سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے؟ قیس بن عاصم زمانہ جاہلیت میں 80 سال کی عمر اس نے پائی، جب وفات کا وقت قریب آیا، بہت مال و دولت سے اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا تھا، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ 80 سال کو جب پہنچا تو رات کو چین سے سو نہیں پاتا تھا، کھانسی آ جاتی تھی اور سینے سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی تھی، اس کے بچے اس سے پریشان رہتے تھے، راتوں کو وہ بھی سو نہیں پاتے تھے ان کی عجیب و غریب آواز سننے سے۔ تو بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ازعجتنا ما ترکتنا ننام، پریشان کر دیا، چین سے سونے بھی نہیں دے رہے۔
تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، قالوا انینک طول اللیل یزعجنا فما الذی تستکی قلت والثمانین، کہا کہ پوری رات آپ کی گریہ وزاری نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ کہا کہ 80 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ رب العالمین سے اس عمر تک جانے، ارذل عمر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ایسی عمر میں پہنچنے سے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی سعادت اور نیک بختی انسان کی تخلیق کے اور بھی مراحل ہیں، وہ ساری باتیں بیان کرنا مناسب نہیں ہے اس کم وقت میں، انشاءاللہ آئندہ موقع رہا تو آگے باتیں بیان کی جائیں گی۔ اصل چیز جو ہے وہ حسن خاتمہ ہے، خاتمہ بالخیر کا نصیب ہو جانا۔ دو آخری بات مختصر سے میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ کے ذریعے حسن خاتمہ کا نصیب ہو جانا اور آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور سرخروئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اس دنیا سے انسان جائے گا، وہاں پر پہنچے گا، زندگی جس نے خیر کے مطابق گزاری ہوگی، شر کے مطابق گزاری ہوگی، سارا انجام اپنے سامنے دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید کے اندر اس لمحے کو، اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس تنے تنہا آئے جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں اکیلے پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ دنیا میں ہم نے تمہیں ناز و نعمت، مال و دولت، عزت و شوکت، عہدہ و منصب اور دنیا میں طرح طرح کے تم کو آلائشوں سے، نعمتوں سے نوازا، وہ سب تم اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر آج ہمارے سامنے حاضر ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور آج ہم تمہارے دنیا میں وہ ساتھی، وہ قریبی، وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے، تمہارے دوست، مددگار، ہمدرد جو تمہارے دنیا میں کچھ کام آ سکتے تھے، تم جن کے بارے میں یہ زوم باطل میں گرفتار تھے کہ یہ آخرت کے دن، قیامت کے دن بھی ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ لقد تقطع عنكم وضل عنكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، آج تو ان سب کا رشتہ ناتا تم سے ٹوٹ گیا اور تم وہ سب کے سب تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے جن کے بارے میں تم اس خام خیالی میں گرفتار تھے کہ میرے یہ کچھ کام آ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کام آنے والی چیز صرف اور صرف اعمال صالحہ ہے، نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور آخری وقت میں نیکی کے کام پر گامزن رہتے ہوئے، اس پر مداومت کرتے ہوئے، استقامت پذیر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ مومن کے علاوہ کوئی بھی سکرات الموت میں، موت کی سختیوں میں گرفتار ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ہی قول ثابت کے ذریعے موت کے آنے کے وقت ثابت قدمی عطا فرماتا ہے ایمان والوں کو، جن کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان ہے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق، اس کے شروط کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کو یہ آخری وقت میں اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کے ذریعے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نیکوکاروں کی روح نکلتے وقت، ان کی موت کے آتے وقت بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہوں گے۔ جو ظالم لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے، جو بھٹک جاتے ہیں، آخری وقت ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی نصیب نہیں ہوتا ہے، ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں بیان کر دوں اور اپنی بات ختم کروں۔ امام ابن قیم نے نقل کیا، کہا کہ ایک آدمی، اس کی موت کا جب وقت آیا تو اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ اپنی پوری زندگی لہو و لعب میں گزارتا رہا، بے مقصد زندگی گزارتا رہا، اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں اس نے اپنی زندگی صرف نہیں کی، ایمان کے شروط اور اس کے تقاضے کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری، تو اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہوا، وہ کہہ نہیں سکا لا الہ الا اللہ۔ تو اس کی زبان پر وہی کلمات جاری ہو گئے جس کا وہ عادی تھا، جس کے مطابق اس کی زندگی کی نشو و نما ہوئی تھی۔ حل را الحب سکارا مثلنا، اس طرح گانے بجانے کے الفاظ ممبر رسول سے اس کا ترجمہ کیا جانا مناسب نہیں ہے، اس نے اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے آخری وقت
تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین تو ہمارا حسن خاتمہ پر ہماری موت ہو اس پر ہم اللہ رب العالمین پوری زندگی ہماری مدد فرما، رب العالمین اعمال صالحہ پر مداومت عطا فرمانے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین اس جہان فانی میں جب تک زندہ رکھ، اپنے نبی کا سچا اور پکا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔